بابت شاہی کوئی نہیں. آپ سمجھ آئی کہ بابت شاہی کوئی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے اوپر تو میں فی البدی کتنی دیر بول سکتا ہوں، تو ختم ہی نہیں ہوگا. تو میری وہ جو 100 نمبر مجلس ہے نا، بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور، وہ آپ دیکھیں اس وقت اگر یہ مجھے آمد ہوئی ہوتی نا تو اس کی بھی وہ ہر مثال کے اوپر میں یہ بولا کرتا. یہ آہستہ آہستہ آمد ہوئی ہے نا، جسے کہتے ہیں آہستہ آہستہ. کیا لکھا ہوا تھا کہ آپ کے لہجے میں تلخی آنا شروع ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ آمد آنا شروع ہو گئی ہے. پہلے آمد ہوئی کہ نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم کی. اس کے بعد مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو کتاب و سنت میں. تو یہ سلوگنز آئے نا. پھر یہ اچانک آیا میرے دماغ میں، کوئی بیٹھ کے بناتا نہیں ہوں. وہ ایک مجلس کے دوران یعنی میں کوئی بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کو غلط کہہ رہے ہیں یہ تو فلاں بزرگ نے بھی نقل کیا ہے. اس پہ پھر میں نے جملہ بولا تھا کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خروج جو ان کے خلاف انہوں نے کیا، اس کو بھی کنڈیم کرتے ہیں، تو بابت شاہی کوئی نہیں، ہمیں کسی کی توس کوئی نہ لگائے. وہ اچانک میرے دماغ میں ہے، لیکن وہ قبولیت کی گھڑی تھی. اور یہ سلوگنز اور نعرے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اے حسان بن ثابت، ہمارے تیروں اور تلواروں سے کافروں کو وہ تکلیف نہیں ہوتی جو تیرے زبان کے اشعار سے ہوتی ہے. تو یہ سنت حسان ابن ثابت ہے جو ہم پوری کر رہے ہیں. اب تو ایسے ایک اور نعرہ بھی آ گیا چوتھا، فرقوں کی دکانیں بند، the damage has been done. پتہ نہیں اور کیڑے کیڑے آون گے، بال یہ میں نے کلیئر کیا. باقی یہ جو لکھا نا اس میں کہ جی بزرگوں کی اتنی خدمات ہے، میرے بھائی بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور وہ پوری حدیث یہ تھی کہ ایک شخص نے کتنے کافر مارے اور حضور نے فرمایا یہ جہنمی ہے. صحابہ کہتے ہیں قریب ہے کہ ہمارے دل میں وسوسہ آتا کہ حضور کی بات کی جھوٹی نہ ہو. تو میں اس کے پیچھے ہو گیا. اینڈ پہ میں نے دیکھا جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے زمین میں تلوار یوں کھڑی کر کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کر خودکشی کر لی. تو انہوں نے کہا صدق رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو آپ نے فرمایا بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر، اور بعض اوقات اللہ کسی فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. یعنی وہ جو جنگ میں مسلمانوں کو اس نے سپورٹ کیا تو وہ فسق کے طور پہ. اور یہ حدیث کا آخری حصہ یہ ایک دوسرے کے بزرگوں کے بارے میں کوٹ کرتے ہیں. آپ بریلویوں سے کہنا کہ دیوبندیوں نے اتنی عربی کتابوں کے اردو میں ترجمے کیے ہیں تو پھر اللہ ہی ان سے کام لے رہا ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. اور دیوبندیوں سے آپ کہیں کہ جی اعلیٰ حضرت نے یہ خدمات کی ہیں فقہ حنفی کے فتاوی رضویہ میں اتنے انسالوڈ ایشوز کو ریزالو کیا، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں دونوں ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. تو پھر ہمیں دھوس کس چیز کی؟ فاسق یا کافر سے بھی کام لے سکتا ہے. یہ جو پرنٹنگ پریس جس پہ یہ قرآن اور یہ بخاری مسلم پرنٹ ہوئے ہیں، یہ کس رحمہ اللہ تعالی نے بنایا تھا؟ کس رحمت اللہ علیہ نے یہ گھڑی بنائی تھی جس کو دیکھ کے آپ مسجد میں اپنی ٹائمنگ سیٹ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. یہ صرف ٹرینیں روک سکتے ہیں، ٹرین بنا نہیں سکتے، روک سکتے. کس رحمت اللہ علیہ نے زمین سے تیل جو ہے وہ دریافت کیا تھا؟ تو یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں. خدمات سب کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کسی سے بھی کام دے. ورنہ تو گورے کے پرنٹنگ پریس سب سے بڑا یہ کنٹریبیوشن ہے. ورنہ حضور کے زمانے میں تو چند لوگوں کے پاس مصحف ہوتے تھے، زبانی وہ قرآن یاد رکھتے تھے. تو پھر گورے کو پھر آپ کریڈٹ دیں، کہیں گے نہیں اس کی وجہ سے اس کے عقیدے تو صحیح نہیں ہو جائیں گے. تو آپ کے بھی بزرگوں کے بخاری مسلم ٹرانسفر کرنے کی وجہ سے عقیدے تو ٹھیک نہیں ہو جائیں گے اگر وہ بخاری مسلم کے خلاف ہیں کہ ہو جائیں گے. اور بزرگ بھی آپ یہ دھوکہ دینا بند کریں. 1400 سال سے کوئی بزرگ نہیں گزرا. 1400 سال کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو بیچ والے 1000 سال کی بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم تو ہر بات قرآن و سنت سے پیش کرتے ہیں، بخاری مسلم سے پیش کرتے ہیں. تو انہی بزرگوں سے پیش کر رہے ہیں نا، ان بزرگوں کو مان رہے ہیں تو ان سے پیش کر رہے ہیں نا. تو یہ پرانے بزرگوں کے ہم خلاف نہیں ہیں، درمیانے بزرگوں کے خلاف. پرانے جو ہیں صحابہ تابعین تبع تابعین پہلے 300 سال کے، ان کو تو ہم اپنا امام مانتے ہیں، اور اس لیول تک کہ ہم نے ان کو سامنے سجایا ہوا ہے ان کی کتابوں کو، ان کی خدمات. تو یہ دھوکہ دینا بھی بند کریں.
صرف لوگوں کو جو ہے وہ ایک ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، ان کے جذبات کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے جملے بول دیتے ہیں. یعنی بزرگوں کو نہیں مانتا، ان کی توہین کرتا ہے. چلے ہم پھکی دیتے ہیں، پرانوں کو تو چھوڑ دیں. اس ماڈرن ایج میں ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا آن کیمرہ. اس کی پاداش میں انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. تو کیا اس پورے سینیریو کو دیکھ کے بریلوی، دیوبندی اور اہل حدیث، چلے اہل حدیث تو پھر بھی اس کو کچھ مانتے ہیں، بریلوی اور دیوبندیوں نے کیا ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ آپ ان سے کہ اتنے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا، وہ کہیں گے یار پڑھایا تو کیا ہوا، عقیدے تو درست نہیں ہے. سر یہی ہمارا نظریہ آپ کے بزرگوں کے بارے میں کہ پڑھایا تو کیا ہوا. تو آپ خود مانتے ہیں کہ عقیدہ پہلے صحیح ہونا چاہیے. تو آپ کے بزرگوں کے عقائد و نظریات تو قرآن و سنت کے خلاف ہیں. چشتی رسول اللہ، ہاں یہ ہماری مجبوری تھی میرے بھائی. آپ تو قرآن حدیث کو مانتے ہی نہیں تھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے تھے قرآن حدیث میں تو یہ لکھا ہے، لیکن وہ فلاں جو بزرگ ہیں وہ تو یوں لکھتے ہیں. تو انہوں نے قرآن حدیث نہیں پڑھا ہوا تھا. اب ان کو کون بتائے کہ بیچاروں نے کہاں قرآن حدیث پڑھا ہوا تھا، لیکن یہ کون کہہ سکتا ہے ان کو؟ تو اس کا پھر بہتر حال یہ ہے، آکاش بیل جب کسی درخت پہ لگ جائے نا، آپ کو پتا ہے وہ اس درخت کی خوراک چوستی رہتی ہے، الٹیمیٹلی ایک دفعہ درخت پھر وہ نیچے گر پڑے. اگر آپ اس درخت کی افزائش چاہتے ہیں نا تو آکاش بیل کو کاٹ دیں. ان کے بزرگ یہ آکاش بیل تھے جو قرآن و سنت سمجھ نہیں لگنے دیتے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، پہلے کینچی تو ادھر پھیرتے ہیں نا. یہ کہتے ہیں نا ہم ان کو قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں جی بخاری مسلم میں تو یہ لکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، لیکن بزرگ تو یہ کہتے ہیں. آپ ہمیں لاکھ کہتے رہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم کہیں گے سن فریاد پیراں دیا پیرا، میری فریاد سنی کن تھار کے ہو. میں کہا ٹھہر ہو، ہاں تیرا کر لینے کہ تواڈے اتنے بڑے بزرگ، ہم نہیں کہتے انہوں نے کیا ہوگا، لیکن ان کی طرف منسوب ہے. حشت بہشت آپ نے چھاپا. بہیر الدین چشتی اجمیری المتوفا 633 ہجری، انہوں نے تو اپنے مرید سے کلمہ پڑھوایا چشتی رسول اللہ. ویسے اب انہوں نے کتاب سے نکال دیا، لیکن وہ صرف ایک پبلیکیشن والے نے نکالا ہے، اور اس کے ساتھ لکھے بھی کہ انجینئر صاحب کے اس مقدمے کو بار بار ہائی لائٹ کرنے کی وجہ سے ہم نے رجوع کیا. یعنی 1000 سال میں کوئی بزرگ ایسا پیدا نہیں ہوا تھا جو ہمارے بزرگوں کے کارنامے میں بتاتا. مانتے نا؟ چلیں خیر، ہم نے تو اجر اللہ سے لینا، میں تفنن کے طور پہ بات کروں. تو وہ چشتی رسول اللہ نکلا. ویسے آپ کسی بریلوی سے پوچھیں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کے کلمے کو انڈورس کیا تھا. اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ. وہ کہتے ہیں جی وہ جی خواب میں پڑھا ہے. خواب میں کہاں ہے میرے بھائی؟ خواب کے بعد وہ مرید کہہ رہا ہے میں بیداری میں بھی پڑھ رہا ہوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی وہ کہہ رہا ہے نا میں بے اختیار ہوں. یار ہم نے بابی کو تو کبھی کہا ہی نہیں، ہم کہتے ہیں بابے نے غلط کیا. جب ایک مرید اپنے پیر کو لکھ رہا ہے کہ میں خواب میں بھی اور اٹھ کے بھی پڑھ رہا ہوں اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی، تو پیر کا کام تھا وہ کہتا کہ تیرے اوپر شیطان کا غلبہ ہو گیا ہے، اللہ سے توبہ کر، یہ کیا کفریات بک رہا ہے تو شیطانی کو آپ. لیکن پیر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اس واقعے میں تسلی تھی. اچھا پیر نو بھی ویسے وہ بھی مجھ سے مزاج سی، انہیں خواب نہیں لکھا، اس واقعے میں تسلی تھی. اسے بھی پتا تھا خواب میں بھی پڑھ رہا ہے بیداری میں بھی، کہ جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو، یعنی اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنے بات، وہ بعون ہی تعالی متبع سنت ہے، اللہ کی مدد سے وہ چونکہ سنت کے اوپر ہے، لہٰذا اس لیے تم نے اس کے نام کا کلمہ پڑھا ہے. ہم بابی کو تو کچھ کہہ نہیں رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. اب کون مانے؟ کہتے ہیں بزرگوں کی خدمات ہے. جی یہ خدمات ہے، اس پہ تو میں یعنی کتنا رونا رو، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے.